کرخی رحمت اللہ علیہ کچھ لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروپ کو دیکھا جو ڈانس پارٹی اور شراب نوشی وغیرہ میں مصروف تھا. یہ دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ دعا کیجئے کہ اللہ انہیں غرق کر دے, یعنی بیسیکلی ان کے حق میں بددعا کریں کہ ایسے گنہگار سیاہکار لوگ ہیں کہ سر عام ڈانس بھی کر رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں, اولیاء کا بھی احترام نہیں کرتے. تو حضرت نے ہاتھ تو اٹھایا پر دعا کی کہ اللہ جس طرح یہ اس جہاں میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں, اگلے جہان یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش نصیب فرما. اب آپ کے ساتھی حیران ہو گئے, کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو دعا کچھ اور کی تھی اور آپ نے کچھ اور مانگ لی, راز کیا ہے؟ کہا جس سے دعا مانگی ہے وہ اس راز کو جانتا ہے, وہ تم نہیں سمجھ سکتے. تو بہرحال آپ نے دعا کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان جو تھے وہ شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور برے کاموں سے تائب ہو گئے. اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو دعا جو ہم نے کی ہے تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہونے اور تکلیف پہنچے بغیر ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی. کیونکہ بیسیکلی مراد کیا تھی کہ لوگ ہدایت پائیں, لوگوں کی تباہی مراد نہیں ہوتی اولیاء, یاد رکھ. اور اولیاء سے اعلیٰ درجے میں صحابہ ہیں اور صحابہ سے اعلیٰ درجے میں انبیاء ہیں. جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کی مراد یہ ہوتی نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. اس لیے بڑی غلطی کا وہ لوگ شکار ہوتے ہیں کہ جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں سے بغض ہے. تمہیں دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک وہ جس میں اپنے یا کسی کے لیے بھلائی مانگی جائے اور دوسری وہ جس میں اپنے یا کسی کے لیے کوئی غلط چیز مانگی جائے. تو اب جو خلاف مانگی جاتی ہے غلط چیز تو نہیں, اب یہ کہیں گے کہ خلاف مانگی جاتی ہے وہ بددعا ہو گئی, اور جو حق میں مانگی جاتی ہے وہ دعا ہو گئی. تو اب مثال کے طور پہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ شفا عطا فرما دے الہی, اور دوسری طرف بددعائیں مانگتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایک روپے کا محتاج ہو جائے, اس کے گھر کو آگ لگ جائے, کاروبار تباہ و برباد ہو جائے, اندھا ہو جائے, بیمار ہو جائے, وٹ ایور. اچھا قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے, اور آدمی بڑا جلد باز. اب اس کی آیت کی ایک تفسیر ہے, ہم اس میں نہیں جاتے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے. تو اب اس میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور غصے میں آ کر کوستا بھی ہے, بددعائیں بھی کرتا ہے. اب دیکھیں نا اگر اللہ اس کی بددعا قبول کوستا بھی ہے, بددعائیں بھی کرتا ہے. اب دیکھیں نا اگر اللہ اس کی بددعا قبول کر لے تو وہ شخص اور اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب ہلاک ہو جائیں, لیکن اللہ اپنے فضل سے اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جو اس معاملے میں ہوتی ہیں. بہرحال اس آیت کی ایک تفسیر ہے جو تفسیر کی کتابوں میں ہے, ہم اس میں جائے بغیر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا, بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بددعا دینے سے ہمیں روکا ہے. اور وہ ارشاد جو حضور کا ہے وہ اس طرح ہے کہ تم نہ اپنے آپ کو بددعا دو, نہ اپنی اولاد کو بددعا دو, اور نہ اپنے مال کو بددعا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور پھر جو مانگتے ہو وہ عطا ہو جائے, پھر انسان روتا بیٹھے گا نا. صحیح مسلم کی روایت ہے بائی دا وے, حدیث 3009. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اچھا آپ کو